السلام علیکم۔ 10th کلاس کیسے ہیں آپ لوگ؟ جو ہے کافی سارا آپ نے پڑھ لیا تھا اسلامیات کا، تو 20 سے 30% جو ہے آپ کا رہ گیا تھا سلیبس، سمارٹ سلیبس کے مطابق، تو وہ آج آپ کو شروع کر رہے ہیں۔ تو پہلا لیکچر ہے، تو آیت نمبر ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الاحزاب، آیت نمبر 1 سے 8 تک جو ہے ہم اس کا، تو اس کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ الفاظ کے معنی آپ یاد کریں زیادہ سے زیادہ، پھر آپ ترجمہ لکھ سکتے ہیں، پیپر میں اس کے نمبر ہوتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین اتق اللہ، یا ایھا النبی، اے نبی، اتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہیں، ولا تطع، اور کہنا نہ مانے، الکافرین، کافروں کا، والمنافقین، اور منافقوں کا، ان بے شک اللہ جو ہے کان ہے علیماً، جاننے والا، حکیماً، حکمت۔ اے پیغمبر، اللہ سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کو کہنا نہ مانا، بے شک اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ واتبع، اور پیروی کریں آپ، ماں جو یوحیا وہی کیا جاتا ہے، الیک، آپ کی طرف، من رب کا، آپ کے رب کی طرف سے، ان بے شک اللہ جو ہے کان ہے، بما، اس سے جو تعملون تم کرتے ہو، خبیراً، خبردار ہے۔ اور جو کتاب تم کو پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اسی کی پیروی کیے جاتے رہنا، بے شک اللہ تمہارے سب عملوں سے خبردار ہے، جاننے والے۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، وکفیٰ، اور کافی ہے، باللہ وکیلاً، اور اللہ پر بھروسہ رکھنا، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ ما جعل اللہ، نہیں بنائے اللہ نے، لرجل، کسی آدمی کے لیے، من قلبین، دو دل، فی جوفہ، اس کے سینے میں، وما جعل، اور نہیں بنایا، ازواجکم، تمہاری بیویاں، الہ، وہ جنہیں تظاہرون، تم ماں کہہ بیٹھتے ہو، منہن، ان سے، امہاتکم، تمہاری مائیں، وما جعل، اور نہیں بنایا، ادعیاکم، تمہارے منہ بولے بیٹے، ابناءکم، تمہارے بیٹے، ذالکم، یہ تم، قولکم، تمہارا کہنا، بافواہکم، اپنے منہ سے کہنا ہے، جمع ہے یہ، واللہ، اور اللہ، یقول، فرماتا ہے، الحق، سچی بات، وہ ہوا، اور وہ، یہدی السبیل، ہدایت دیتا ہے، یہدی السبیل، راستے کا۔ اور اللہ نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے، اور نہ تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا، اور نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا، یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں، اور اللہ تو سچی بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ ادعوکم، انہیں پکارو، لے اباہم، ان کے باپوں کی طرف سے، باپ کے ناموں سے، ہوا، یہ اقسط، و زیادہ انصاف ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، مومنوں، لے پالکوں کو ان کے اصل باپوں کے ناموں سے پکارا کرو، کیونکہ اللہ کے نزدیک یہی بات درست ہے۔ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا، پھر اگر تم نہ جانتے ہو، اباہم، ان کے باپوں کو، فَإِخْوَانُکُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں، فی الدین، دین میں، وَمَوَالِیکُمْ، اور تمہارے رفیق ہیں، دوست ہیں، وَلَیسَ، اور نہیں، علیکم، تم پر، جناح، کوئی گناہ، فیما اخطأتم، تو اس میں تم سے جو بھول چوک ہو چکی، بہی، اس سے، ولیکن، اور اگر، وما تعمدت، جو ارادہ ہے، قلوبکم، اپنے دل، وکان، اور ہے اللہ جو ہے، غفوراً، بخشنے والا ہے، رحیماً، مہربان۔ اگر تم کو ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہوں تو دین میں تمہارے بھائی اور دوست ہیں، اور جو بات تم سے غلطی سے ہو گئی ہو تو اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں، لیکن جو قصد دلی، یعنی جان بوجھ کر کرو گے تو اسی پر مواخذہ ہے، اور اللہ بخشنے والا، مہربان ہے۔ النبی، نبی جو ہیں، اولا، زیادہ ہیں، بالمومنین، مومنوں کے حقدار ہیں، من انفسہم، ان کی جانوں سے، وازواجہ، اس کی بیویاں، امہاتہم، ان کی مائیں، اور اول الارحام، قرابت دار ہیں، بعض، ان میں سے بعض، اولا، نزدیک تر ہیں، بے بعض، بعض، فی، میں، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، من المومنین، مومنوں سے، والمہاجرین، اور مہاجروں سے، الا ان، مگر یہ کہ تفعلوا، تم کرو، الا، ساتھ، اولئک، اپنے دوست، معروفاً، حسن سلوک، کانا ہے، ذالک، یہ، فی الکتاب مستورا، کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اور پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کی روح سے مسلمانوں اور مہاجروں سے ایک دوسرے کے ترکے کے زیادہ حقدار ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو تو اور بات ہے۔ یہ کتاب یعنی قرآن میں لکھ دیا گیا ہے۔ وَإِذْ، اور جب، اخذنا، ہم نے لیا، من النبیین، نبیوں سے، میثاقہم، ان کا عہد، ومن کا، اور آپ سے، ومن، اور نوح سے، و ابراہیم، اور ابراہیم سے، و موسیٰ، اور موسیٰ سے، و عیسیٰ ابن مریم، اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے، و اخذنا، اور ہم نے لیا، منہم، ان سے، میثاقاً، عہد، غلیظاً، پختہ۔ اور جو ہے جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا،
اور تم سے اور نوح سے، ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے، اور عہد بھی ان سے پکا لیا تاکہ سچ کہنے والوں سے جو ہے ان کی سچائی کی مدد دریافت کرے، لیسأل تاکہ وہ سوال کرے، صادقین سچے لوگوں سے، ان صدق ان کی سچائی کے بارے میں، وعدہ اس نے تیار کے لیے، کافرین کافروں کے لیے عذاب علیم، اور تاکہ سچ کہنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت کرے، پوچھے۔ اس نے کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رہا ہے۔ اب جیسے الفاظ ہیں اس کے معنی ہیں جوفن دھڑ یا پہلو، تعمدت اس عورت نے ارادہ کیا، افواہ منہ، مستوراً لکھا ہوا، ادیا منہ بولے بیٹے، اول الارحام رشتہ دار، اقسطو زیادہ منصفانہ بات، ادعوہم انہیں پکارو، تظاہرون تم اظہار کرتے ہو، اولا مقدم زیادہ حق رکھنے والا۔ اب سوال اس میں السوال الاول، سبق کی ابتدا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کن باتوں کی تلقین کی گئی ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، دوسرے نمبر پہ کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانو، تیسرا آپ کی طرف سے جو وحی کی جاتی ہے اس کی پیروی کریں، عمل کریں، اور چوتھے نمبر صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں کیونکہ وہی کار ساز ہے۔ السوال الثانی، دوسرا سوال ہے اس سبق کی آیات میں منہ بولے بیٹوں کے بارے میں کیا ہدایت دی گئی ہیں؟ جیسے وہ لکھے لے پالک کہتے ہیں منہ بولے بیٹے، تو اللہ تعالیٰ نے منہ بولے بیٹوں کے بارے میں دو حکم دیے۔ پہلا ہے اللہ تعالیٰ نے لے پالکوں کو حقیقی بیٹے نہیں بنایا، یعنی اصل بیٹے نہیں بنایا، لے پالکوں کو ان کے اصلی ناموں سے پکارا۔ دوسرے نمبر پہ کہا گیا اگر تم ان کے باپ کا نام معلوم نہ ہو تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ دور جاہلیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا تصور کیا جاتا تھا، سمجھا جاتا تھا، اس کی متعلقہ سے اس کا مربی تربیت کرنے والا نکاح نہیں کر سکتا تھا۔ اسلام نے جاہلیت کی اس رسم کو ختم کر دیا۔ السوال الثالث، تیسرا سوال ہے مندرجہ العبارات کا مفہوم بیان کریں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ اب مفہوم ہے ایمان والوں کا جو تعلق ایک دوسرے کے ساتھ ہے ان سب سے زیادہ نبی کا مومنوں سے تعلق ہے، یعنی ایک دوسرے سے تعلق سے بڑھ کر ہے تعلق ہے۔ مومنوں کو اگر اپنی جان اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو مومنوں کو جان دے کر بھی رسول پاک سے محبت کا رشتہ برقرار رکھنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سب سے مقدم ہے۔ آیت کے دوسرے حصے میں ذکر کیا گیا کہ پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ کی بیویاں اہل ایمان کے لیے اسی طرح محترم ہیں جس طرح کہ ان کی حقیقی مائیں۔ آپ کی بیویوں سے آپ کی وفات کے بعد بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کی بیویوں کا احترام اس طرح ضروری ہے جس طرح کہ حقیقی ماں کا احترام کیا جاتا ہے۔ اس طرح بے ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے۔ اس آیت کا اس کے دوسرے حصے کے ساتھ ملایا جائے تو مطلب یہ بنتا ہے جس طرح ایک آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں ہوتے ایسے ہی ایک شخص کی دو حقیقی مائیں یا ایک بیٹے کے دو حقیقی باپ نہیں ہو سکتے۔ اس آیت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ایک آدمی بیک وقت مومن اور منافق، سچا اور جھوٹا، بدکار اور نیکوکار نہیں ہو سکتا۔ اس کے سینے میں دو دل نہیں کہ ایک میں اخلاص ہو، سچائی ہو، اور دوسرے میں اللہ سے بے خوفی۔ ایک وقت میں آدمی کی ایک ہی حیثیت ہوگی، وہ مومن ہوگا یا منافق، کافر ہوگا یا مسلم، اس کی اصل حقیقت ایک ہی ہوگی۔ آخر میں جو مفہوم ہے وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ جیم ہے الہ تُظَاہِرُونَ مِنْهُمْ أُمَّهَاتَكُمْ، ترجمہ ہے اور نہ تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنائے۔ اب اس کا مفہوم ہے اس آیت میں ظہار کا ذکر ہے۔ ظہار کا مطلب ہے اپنی بیویوں سے کہنا کہ تم مجھ پر ایسے ہے جیسے میری ماں، تو یہ گویا حرمت کا استعارہ ہے۔ دور جاہلیت میں ظہار کو طلاق سمجھا جاتا تھا، اسلامی شریعت میں ظہار کو طلاق قرار نہیں دیا گیا۔ اس آیت میں اللہ نے واضح کر دیا کہ ظہار سے بیوی ماں نہیں بن جاتی بلکہ بیوی ہی رہتی ہے۔ البتہ خاوند کو حکم ہے کہ وہ اس غلطی کا کفارہ ایک غلام آزاد کرنا یا 2 ماہ کے مسلسل یعنی 60 دن روزے رکھنا یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا کھلائے تو پھر اس کا کفارہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ 10th کلاس یہ آپ کا پہلا لیکچر تھا، امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اس کے الفاظ میں نہیں آپ نے یاد کرنے ہیں، اب مفہوم کا ترجمہ بھی یاد کرنا ہے۔ اچھا، خدا حافظ۔